ضلع پلوامہ کی بھی بات کریں گے اور ضلع پلوامہ کے رمبی نالہ یا رمشو نالہ کی بات کریں گے تو یہاں پر غیر قانونی طور پر ریتی اور باجری نکالنے کا جو کام ہے وہ کافی دنوں سے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ زمینداروں کی جانب سے خاص کر بہت بار یہ شکایت کی گئی ہے کہ رمبی نالہ اور رمشو نالہ سے جو غیر قانونی طور پر کان کنی کی جا رہی ہے، عروج پر ہے، اس سے ان کے زرعی زمین کو بھی کافی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ بالکل نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہم اپنی سرکار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، سرکار کو بتا دیں گے کہ آپ نے باضابطہ طور پہ یہاں پہ کان کنی کا پرمیشن دیا ہے اور پرمیشن میں آپ نے لیز آؤٹ کیا ہے، ٹینڈر کیے ہیں، ٹینڈر میں دیا ہے، لیکن ٹینڈر میں ایک پیرامیٹرز بھی آپ نے مخصوص کر رکھے اور ان پیرامیٹرز پہ آپ نے اترنا ہے کتنا گہرائی تک۔ دیکھیے زیادہ گہرائی پہ جائیں گے تو آس پاس کی جو زمینوں کے لیے جو نالے سے پانی جاتا ہے وہ نہیں جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اگر زیادہ گہرائی ہوگی تو زیادہ گہرائی سے بچنے کے لیے آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈاؤن کتنے فٹ جانا ہے، مشینری کا استعمال نہیں کرنا ہے، باضابطہ طور پہ آپ سرکار کے جو پیرامیٹرز ہیں، سرکار کا جو لاگ بک ہے، اور پھر یہاں پہ مشینری کس طرح سے استعمال ہوتی ہے وہ تصویروں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو دلچسپ سرکار جی آپ کو بتاتے چلیں دلچسپ واقعہ کیا ہے، وہاں انتظامیہ جو ہے، جو جیولوجی اینڈ مائننگ محکمہ ہے جن کی ذمہ داری ہے اس پہ سارے، ان کو جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، دن میں ہم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یہ اگر ہوتا ہوگا تو رات کو ہوتا ہے، ضروری ہوتی ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ یہ جنوبی کشمیر ہے، یہاں حالات ہیں اس لیے ہم رات کو کم باہر نکلتے ہیں تو اس میں اگر میں کچھ ہو جائے، لیکن ہوتا دن میں ہے۔ تصاویر ذرا دکھائیے گا محسن خان، یہ دن کی تصاویر ہیں، پوری تصاویر دن کی ہیں، اور دن کو باضابطہ طور پر، یہ رات کی تصویر نہیں ہے، اگر یہ رات کی تصویر ہے تو امین شاید مجھے اپنی آنکھوں کا علاج کرانا پڑے گا۔ بالکل دن کی تصویر، دن کی روشنی میں، اور دن کی روشنی میں سب کچھ ہوتا ہے، ڈوزر چل رہے ہیں، وہ بڑے بڑے وہ جو ٹربوز ہیں یہ چل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انتظامیہ کہتی ہے کہ بس آپ نے خبر دی۔ آپ کو بتائیں لگاتار ہمارے ماحولیات پہ یہ اٹیک ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے ساؤتھ کشمیر میں، اور ایک تو ہمارا انوائرمنٹ خراب کیا جا رہا ہے، ساتھ میں جو اس رمشو نالے سے پانی گزر رہا ہے، اب آس پاس کے علاقوں کو یہ پانی سیراب کرتا تھا، اب اس کی گہرائی ڈاؤن کر دی ہے، اب یہ پانی نیچے اوپر آئے گا نہیں، تو اس کے آس پاس جو ہماری فصلوں کی زمین ہے، باغات کی زمین ہے، وہ کہاں سے سیراب ہوگی؟ پھر تو اب پمپ لانے پڑیں گے، اب وہاں بجلی لانی پڑے گی، پھر پمپوں سے ان کو پانی کو کھینچنا پڑے گا، تو سب سے پہلے ہمارے ماحولیات پہ ایک بڑا ہزاروں ایکڑ کی زرعی زمین جو ہے وہ بنجر میں تبدیل، سارا بنجر تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب یہ بات ہے، محکمہ جیولوجی کہتا ہے کہ جی ہم پورا جی نظر رکھے ہوئے، کہاں سے نظر رکھے ہوئے؟ اور نظر ہے ان کو، لیکن وہ آنکھ بند کر کے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آنکھ بند کرنے کی وجہ جب مقامی لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیولوجی والوں کو نہیں پتا، تو کہتے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن ان سب کا الزام ہے مقامی لوگوں کا کہ یہاں پہ جو پیسہ مل رہا ہے وہ بہت پیسہ مل رہا ہے، اچھی خاصی، کیونکہ ریت کی ایک گاڑی جو ہے یہ 4,000 روپے 10,000 روپے مارکیٹ میں دیتے، تو یہ پہلے جب ہم نے دیکھا تھا یہ اس کان کنی کو، تو مقامی نوجوان جو ہے وہ یہاں پر کام کرتے تھے، تھوڑا سا یہ کان کنی کرتے تھے، اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب باضابطہ طور پر ٹھیکیدار نکل آئے اور مشینری کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مشینری مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے لیے، اور اس مصیبت سے ہمیں لڑنا پڑے گا، یہ مصیبت ہے، سرکار کو ہم نے بتایا، کئی بار بتایا، اور جیولوجی اینڈ مائننگ محکمہ کی بات دلچسپ بتا تو چلوں، پچھلے مہینے ہم نے سٹوری کی، انہوں نے یہی بہانہ کہا کہ بھائی ہم نظر رکھیں، کچھ بھی ہوگا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن دوبارہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد بھی ہم نے خبر کی، ہم وہاں پہ گئے، دوبارہ یہ ہوتا رہا، اور پھر یہ باضابطہ اب دوبارہ ہو رہا ہے۔ اور آپ ذرا اس ہفتے کا ساؤنڈ بائٹ ذرا سنا دیجیے گا ساحل، ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹ ہوگا جو کل جیولوجی اینڈ مائننگ کے افسر نے بتایا ہے وہاں پہ کہ کیا ہے، ذرا ہم وہ سناتے ہیں، وہ آج بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیا بتا رہے ہیں، ذرا دیکھیے اس قوم کا بیڑا کس طرح سے غرق ہو رہا ہے۔ دن رات کام کرتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے وہ بالکل الرٹ ہے، اور جو بھی ایلیگل شکایتیں ہمیں آتی ہیں، جو وائلیشنز ہوتی ہیں، ان کا ہم کوگنیزنس لیتے ہوئے بالکل ان کو سیز کرتے ہیں، ان پہ ہیوی پینلٹی بھی لگتی ہے، جیسا کہ آپ نے 2 دن پہلے ہی دیکھا ہوگا، ہم نے پتل باغ میں بھی ایک مشین جو رات میں ایلیگل مائننگ کر رہی تھی وہ پکڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر بھی جو اونتی پورہ یا دوسرے جو پلے بیکس ہیں ان میں بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے لاسی پورہ کا بتایا، وہاں پہ ہمارا ایک بلاک ہے، لیگلائزڈ بلاک ہے، آپ کے تھرو ہمیں اور بھی ملا تھا کہ وہاں پہ کچھ وائلیشنز ہوئی ہیں جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کا کوگنیزنس امیڈیٹ کوگنیزنس لیتے ہوئے ہم نے اس کو بالکل بند کر دیا، اس کا ورک جو ہے اور اس کا جو پورٹل ہے وہ بالکل بند ہے، اور جب تک وہاں پہ پراپر
चलिए ये इंतजामिया की बात जब करेंगे, महकमा की बात करेंगे, तो महकमे के अहदेदार जो है वो सिर्फ एक ही बात पर रट लगाए हुए हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन करते नहीं है। और शिकायत मौसूल हो रही है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन तस्वीर स्क्रीन पर जो है वो साफ इस बात की अक्कासी करते हैं कि महकमा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और कथनी और करनी में अमीन फर्क क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब मुकामी लोगों से बात की जाती है वो बताते हैं ये माफिया है और इस माफिया के कनेक्शन बहुत ऊंचे हैं। अब ये वाकई में माफिया है, कनेक्शन वाला माफिया है, क्योंकि ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है और इंतजामिया बता रही है हमने बस बिल्कुल नहीं करने देंगे, लेकिन हो रहा है। तो ये सब कुछ होते नजर आते हुए भी बंद ना हो तो इस पे माफिया ही कहेंगे। और इस माफिया के कनेक्शन जो है बाकी में शायद ऊंचे हैं, बड़े लंबे कनेक्शन हैं, तभी ये सब कुछ हो रहा है, वरना नहीं होना चाहिए था। हमारे मुआशरे को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी अब डिग्रेड हो रहा है, बहुत ख़त्म हो रहा है, उसको ये चोट पड़ रही है और इन्वायरमेंट पे जो चोट पड़ रही है हमारे मुस्तकबल के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए अब